نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت تاجدار ختم نبوت کے سلسلہ میں بیانات کے سلسلہ میں بیان ہے ملک عرب کا جغرافیہ۔ ملک عرب بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کو تین طرف سے سمندر اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرے کی طرح گھیرا ہوا ہے، اسی لیے اسے جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر، جنوب میں بحر ہند، مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس ہیں۔ ملک عرب کے منقسم حصے: اقلیم حجاز، یہ مغرب میں بحر احمر کے قریب واقع ہے۔ حجاز کے مشہور شہروں میں مکہ المکرمہ، جو مشرق میں جبل ابو قیس، مغرب میں جبل کیکان کے درمیان واقع ہے۔ اسی شہر مبارک میں نوشیرواں کے تخت نشینی کے 42ویں سال فیل میں 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ اسی شہر میں موجود ہے۔ مناسک حج کے مشہور مقامات صفا اور مروہ بیت اللہ کے عین قریب ہیں۔ منا 3 میل مشرق میں اور اسی قدر فاصلے پر مزدلفہ اور اتنے ہی فاصلے پر عرفات کے پاک میدان موجود ہیں۔ مکہ سے تقریباً 200 میل کے فاصلے پر مدینہ المنورہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم غم خار امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار پر انوار تجلیات الہی کا مرکز موجود ہے۔ مدینہ المنورہ سے تقریباً 3 میل شمال جبل احد، جس کے دامن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے احد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزارات اللہ کے کرم کی انوار و تجلیات سمیٹے ہوئے موجود ہیں۔ مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ ریلوے لائن تیار ہو چکی ہے۔ اس اقلیم حجاز میں میدان بدر، میدان احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک، غدیر خم اور حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین تبوک کے محاذ پر ساحل بحر احمر پر واقع ہے۔ ہجر میں جو وادی القرہ میں ہے، آثار ثمود اب تک وہاں پائے جاتے ہیں۔ اقلیم یمن، حجاز کے جنوب میں بحر احمر اور بحر ہند کے ساحل سے متصل علاقہ ہے۔ اسی علاقے میں نجران کا بڑا تاریخی شہر، جس کے گرد و نواح میں 70 گاؤں تھے، اور یہ ملک عرب میں عیسائیت کا ایک مرکز تھا۔ یہاں ایک بڑا گرجا تھا جسے بنو عبد المدان بن عدیان حارثی نے کعبۃ اللہ کے مقابلہ میں بنایا تھا، اور عیسائی اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اسے کعبۃ النجران کہا کرتے تھے۔ اسی گرجا کے بڑے بڑے پادری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کو مبالغے کی دعوت دی، یعنی مبالغے کا چیلنج کیا۔ اسی واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں موجود ہے۔ اقلیم نجد، یہ حجاز کے مشرق میں صحرائے شام کے جنوب میں ہے۔ اسی اقلیم کی نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہاں سے قرب قیامت میں شیطان کا سینگ نکلے گا، اور یہ پیشن گوئی محمد بن عبد الوہاب بانی فرقہ وہابیہ کے ظہور سے پوری ہو گئی، اور اس خطہ وہابیہ کا جدید نام ریاض ہے۔ اس کے علاوہ اقلیم حضرموت، اقلیم مہرہ، اقلیم عمان، اقلیم الحصا اور اقلیم الاحقاف شامل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس کا مطالعہ کرنے کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔